ہم سے کسی قسم کا مفاد حاصل کرنے کے لیے، یا مفاد نہ بھی ہو تو کم از کم یہ کہ اس کی اپنی عادت بد کا وہ تسکین نفس کے لیے، کہ اس کو اس سے اس کے نفس کو تسکین ملتی ہے کہ میں کسی کی برائی جو مطلب پہنچانی ہے میں اس کے بارے میں پہنچا دوں، اور وہ اس اپنی تسکین کے لیے آ کر ہم سے بات کرتا ہے، اور ہم اس سے چکے ہوئے ہم جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اور اس سے ہمدردی اس نے لی ہوئی ہے۔ اب وہ آپ کو کہتا ہے کہ یار بس کیا یار وہ ہے نا، وہ تمہارے بارے میں جب یہ بولتا ہے نا تو میرے کو بہت غصہ آتا ہے، جب تمہارے بارے میں اس نے یوں بولا، تمہارے بارے میں اس نے یوں بولا، تمہارے بارے میں اس نے یوں بولا، کوئی وجہ شرعی نہیں ہے، کوئی حاجت شرعی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس وہ ایک کہہ رہا ہوتا ہے۔ اب چونکہ پہلے سے وہ ہماری ہمدردیاں لیا ہوا ہے، ہماری وہ خیر خواہی والے جذبے کا وہ سارا اس نے ماحول بنایا ہوا ہے، تو اب ہم کہتے ہیں یار تم سچ بولتے ہو، تم سچے ہو۔ اور امام زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بادشاہ کو کیا کہا کہ چغل خور کبھی سچا نہیں ہوتا۔ اب اس سے پہلے کہ میں آگے بیان اپنا جاری کروں، میں آپ کو سب سے پہلے چغلی کی تعریف جو مقتۃ المدینہ نے جو مدینہ ڈائری جاری کی ہے، اس میں ذمہ داران کے جو 19 مدنی پھول ہیں، ان 19 مدنی پھولوں میں چغلی کی تعریف بھی لکھی ہوئی ہے، چنانچہ یاد کر لیجیے، یہ تعریف کا یاد ہونا بھی بہت ضروری ہے، یا لکھ لیں۔ چغلی کی تعریف یہ ہے، کسی کی بات ضرر یعنی نقصان پہنچانے کے ارادے سے دوسروں کو پہنچانا، کسی کی بات نقصان پہنچانے کے ارادے سے دوسروں تک پہنچانا، اسے چغلی کہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اب امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے ارشاد فرمایا، جب کسی شخص کے سامنے ایسی چغلی پیش ہو اور کہا جائے کہ فلاں شخص نے تمہارے بارے میں یہ بات کہی ہے، یا تیرے حق میں فلاں کام کیا ہے، یا وہ تیرے معاملے کو خراب کرنا چاہتا ہے، وہ تیرے دشمن سے سازش کرتا ہے تیرے خلاف، یا تیرے حال کو خراب برباد کرنے کی، تمہیں نقصان پہنچا رہا ہے، یا اس قسم کی کوئی اور بات کہے، تو اس آدمی پر جس کے سامنے یہ بات کی گئی ہیں 6 باتیں لازم ہیں۔ جس نے ہمارے سامنے آ کر چغلی کی، اور اس طرح کا جو مضمون امام غزالی نے بیان کیا، اگر ایسی وہ حرکت کرتا ہے، اب جس کے سامنے بات کی گئی اس پر اب 6 باتیں لازم ہیں، اس کا تو جو ہونا ہے وہ ہونا ہے، اب جس کے سامنے کی گئی نا وہ سنے، کیونکہ بچنا ہم نے چغل خور سے، ہمیں بچنا چغل خور سے، کہ وہ چغل خور نہ صرف ہمارے آپس کے تعلقات میں فتنہ فساد برپا کر رہا ہے، نہ صرف وہ میاں بیوی کو لڑوا رہا ہے، نہ صرف وہ ساس و بہو کو لڑوا رہا ہے، نہ صرف وہ سسرالوں کے آپس میں جھگڑے کروا رہا ہے، بالکل معاشرے کو نیست و نابود کرنے پر تلا ہوا یہ چغل خور۔ جہاں محبت دیکھتا ہے وہاں پر یہ ڈنک مارتا ہے، جہاں محبت دیکھتا ہے وہاں نفرت کا ڈنک مارتا ہے چغل خور۔ بعض کی عادت، بعض کی طبیعت، بعض کا نیچر ہوتا ہے، کبھی بیٹھتے ہیں تو ان کو مطلب کوئی موضوع ہی نہیں سوچتا۔ تصور کریں، میرے مدنی چینل کے ناظرین تصور کریں کہ آپ کی جو فیملی گیدرنگ بیٹھتی ہے، جو آپ رشتہ دار آپس میں بیٹھتے ہیں، دوست بیٹھتے ہیں، یا کزنس جو آپس میں بیٹھتے ہیں، بھائی کتنی گفتگو اپنے بارے میں کرتے ہیں، میں نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، نہیں، فلاں نے یوں کیا، فلاں نے یوں کہا، فلاں رشتہ دار یہ کہتا ہے، فلاں تمہارا کزن یہ کہتا ہے، فلاں نے اس دن یہ کہا تھا، وہ تمہارے بارے میں، ارے تمہیں نہیں پتا، مجھے بتانا تمہارے بارے میں وہ کیا بولتا ہے، مجھ سے پوچھو یار، تم بچے ہو، بچے تم سیدھے سادھے بھولے والے آدمی ہو، تمہیں نہیں پتا تمہارے بارے میں کیا کیا سازشیں کرتا ہے، تمہارے بارے میں کس قدر اس کے دل میں زہر بھرا پڑا ہے۔ ارے بھائی کیوں بتا رہے ہو ساری باتیں، کیوں بتا رہے ہو؟ اگر اس نے تمہیں میرے بارے میں یہ بتایا بھی ہے تو تمہیں مجھے بتانے سے کیا ثواب ملے گا، اور کیا کر لو گے یہ بتا کر، سوائے 2 بھائیوں میں، 2 مسلمانوں میں، باپ بیٹے میں، ماں بیٹی میں،
ساس بہو میں، میاں بیوی میں، اولاد و والدین میں، دوست میں، پارٹنر میں، شراکت داروں میں، مرید ایک دوسرے مرید کے ساتھ، ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ نفرت ہی تو پیدا کر رہا ہے یہ جملہ. آپ تو نفرت ہی پیدا کروا رہے ہو ان کی، کیوں بتا رہے ہو؟ گھر کے گھر تباہ کرتا ہے، گھر کے گھر تباہ کرتا ہے، گھر کے گھر تباہ کرتا ہے. چپ نہیں بیٹھتا یہ. تھوڑی دیر کے بعد اچھلے گا، تھوڑی دیر کے بعد اچھلے گا، تھوڑی دیر کے بعد اچھلے گا، اور آ کر بولے گا، کچھ تو کچھ بول کر چلا جائے گا. عموماً ایسے لوگوں کے جانے کے بعد آپ غور کیجئے، ایسے لوگوں کے جانے کے بعد غور کیجئے، آپ کا تھوڑا تو سکون برباد ہوا ہوگا، تھوڑا سا سکون آپ کا برباد ہو جائے، تھوڑا سا آپ کا چین، سکون، راحت لوٹ کر جائے گا وہ. اس کے جانے کے بعد آپ کو مزہ نہیں آئے گا. کبھی تو جس کے بارے میں بولا نا اس کے بارے میں غصہ بہت آ رہا ہوگا، اس کا بغض اور اس کا کینہ بیٹھ رہا ہوگا. اور کبھی کبھی یہ خیال آئے گا یار یہ آیا کیوں میرے پاس، یہ اب کیوں آیا یار، میں نے خالی اس کو اپنا وقت دیا، وقت بھی برباد کیا، سکون بھی برباد کیا، تعلقات بھی برباد کر رہے ہیں اس کو وقت دے کر. تو اس کی جو چغل خور ہے اس کی تو جتنی ہی مذمت کی جائے اتنی کم ہے. کہ کہا جاتا ہے کہ قبر کا تیاہی عذاب چغلی کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اس کی تو جتنی مذمت کرے کم ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. روایت ہے تم میں سے برے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم بتائیے. آپ نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جو چغلی کھاتے ہیں، دوستوں میں فساد ڈالتے ہیں اور بے عیب لوگوں میں عیب تلاش کرتے ہیں، یہ برے لوگ ہیں. تو اس چغل خور کی جتنی مذمت کیا کم ہے. اب بات یہ ہے کہ جس کے آگے وہ چغلی کر رہا ہے وہ کوئی بچہ تھوڑی ہے. بھائی آپ کے سامنے میرے سامنے آ کر کوئی چغلی کر رہا ہے تو میں اور آپ کیوں مطلب کان دھر کر اچھا یوں بولا، اچھا ایسا بولا، او یوں بھی بولا، اور پھر ہم بھی کچھ نہ کچھ ریٹرن میں جب بول کوئی آئے گا تو پاس ہم نے بھی بول دینا ہے. ہم جب بول دیں گے تو اس کے بعد اور مواد جمع ہوا، تو یوں ہم بھی کان دھر کر سنتے کیوں ہیں. ایک کاش ہمارے اندر وہ جذبہ آ جائے جو اس وقت میں بیان کر رہا ہوں، کہ جس کے آگے یہ باتیں کی گئی یعنی اگلے نے اگر چغلی کی اس پر یہ 6 باتیں لازم ہیں. اب دل کے کانوں سے اور عمل کی نیت سے ان 6 باتوں کو سنیں. پہلی بات، سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں پہلا کام تو وہ یہ کرے کہ وہ اس کی تصدیق ہی نہ کرے، یعنی اس کو سچا ہی نہ مانے. جیسا کہ سیدنا امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کی میں نے پہلے حکایت بیان کر دی کہ چغل خور سچا نہیں ہوتا، کیونکہ چغل خور فاسق ہوتا ہے اور اس کی گواہی رد کی جاتی ہے. چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر سورہ حجرات کی آیت کریمہ نقل کی ہے، ترجمہ کنز ایمان. اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو. پہلا کام کیا ہے؟ تصدیق نہیں کرنی. یہ کس کا کام ہے؟ جس کے پاس چغل خور یہ ساری باتیں لے کر آیا اس کا کام کیا ہے؟ پہلا کام وہ تصدیق ہی نہ کرے، اس کو سچائی نہ جانے. وہ فاسق ہے، وہ فاسق کی گواہی معتبر نہیں ہے، اس کی گواہی کا اعتبار ہی نہیں ہے نا فاسق کی گواہی کا. اب دوسرا جو اس نے کام کرنا ہے، امام غزالی فرماتے اس سے اس بات سے منع کر دے اور نصیحت کرے اور اس کے سامنے اس کے عمل کی برائی بیان کرے. چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں بھی قرآن مجید کی سورہ لقمان کی آیت نقل کی ہے، اور اچھی بات کا حکم دو، بری بات سے منع کر، اسے نیکی کی دعوت پیش کر. اب وہ اگر آپ کو کسی کی بات پہنچا رہا ہے، چغلی کی تعریف آپ کے ذہن میں رہے، ظاہر ہے کہ اب وہ ایک غلط کام کر رہا ہے نا، حرام کام کر رہا ہے، ناجائز کام کر رہا ہے، فساد برپا کر رہا ہے، فتنہ برپا کر رہا ہے. تو اب اس کی بات پر کان دھرنے کے بجائے اتنی تسلی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ اس کی گفتگو سننے کے بجائے ہم اسے نیکی کی دعوت نہ پیش کریں. یار آپ مجھے اس کے بارے میں بات بیان کر رہے ہو،
ذرا سوچو تو صحیح کہ یہ جو آپ مجھے بیان کر رہے ہو اس کو کیا بولتے ہیں. دیکھیے جب تک اس کی کاٹیں گے نہیں نا تب تک وہ سدھرنے کا نہیں ہے. جب ہر طرف سے اس کی کٹے گی نا تو یہ اس کو شاید ہو سکتا ہے کہ جھٹکا لگے, کیونکہ اس کی کٹتی نہیں ہے, کہیں بھی اس کو کوئی چھیڑتا نہیں ہے, اس کو کوئی بولتا نہیں ہے چغل خور کو, اور بالکل اس کی کان دھر کر سنی جاتی ہے. ایک کاش ہمیں وہ نیکی کی دعوت کا جذبہ نصیب ہو جائے, وہ انفرادی کوشش کا جذبہ نصیب ہو جائے کہ چغل خور کی ناک کاٹنے کا ہمیں یہ جذبہ ملے, اور یہ سب کرنا شریعت کے دائرے میں. جو نیکی کی دعوت کے جو احکام ہیں, نیکی کی دعوت کے طریقے ہیں کہ کب نیکی کی دعوت واجب ہوتی ہے, کب برائی سے روکنا, گناہ سے روکنا واجب ہو جاتا ہے, ان تمام صورتوں میں اب ایک شخص آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے, آپ کا ہمدرد بنا ہوا ہے, آپ سے میٹھی میٹھی باتیں کر رہا ہے, چگلی کر رہا ہے, اب آپ اس کو دو باتیں سمجھاؤ گے تو وہ نہیں مانے الگ بات ہے, لیکن وہ آپ سے شاید لڑے گا نہیں, ہو سکتا ہے لڑے ہی نہیں. لڑے گا کیا, یہ بھی اس کی بری خصلت ہوتی ہے کہ اب آپ اس کو سمجھاؤ گے نا, دیکھو بھائی آپ نے جو مجھے بات بتائی کہ فلاں میرے بارے میں یہ بات کہتا ہے, یار یہ چغلی نہیں ہے, میرے دل میں اس کے لیے نفرت نہیں ہو رہی, کیا اس کو اس سے نقصان نہیں پہنچے گا, اس طرح سے تو اب وہ بحث کرے گا. ارے یار تم بے وقوف آدمی ہو, تمہیں تو نا کوئی اچھی کام کی بات بتانی نہیں چاہیے. ایک تو میں تمہارا ہمدرد بن کر آیا ہوں, تمہارا دوست بن کر آیا ہوں, وہ تمہیں نقصان پہنچا رہا ہے, میں تمہاری ہمدردی کر رہا ہوں, تم ہو کہ مطلب کہ مجھے چغل خور بنا رہے ہو. یار جاؤ یار, تم آدمی ہو کیا, بہت زیادہ کیا یہی کرے گا. اور صاحب آپ جب آپ کسی کا آپریشن کرو گے تو چیخے گا تو صحیح نا یار. آپ بولو میں آپریشن بھی کروں, کوئی چیخے بھی نہیں, میں انجیکشن ماروں کوئی چیخے بھی نہیں, وہ یہ سارے کام تو کرے گا. بہت مطلب وہ بھی کو بہت ہی زیادہ مطلب کہ وہ ہوگا تو کرے گا, باقی نارمل آدمی شاید وہ مطلب کہتے رہے کہ وہ پتلی گھڑی پکڑ لے گا کہ اس کو لگتا ہے کہ سمجھ پڑ گئی ہے کہ میں چغلی کر رہا ہوں.